من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی دنیا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے اور خوش و خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت تندرستی والی خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بے شک اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں بالخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان میں انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے ایسے نیک بندے پیدا فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دکھی انسانوں کی خدمت اور شر کی تباہی میں دن رات مصروف خدمت ہیں۔ انہی ہی نیک بندوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا رستہ، خیر کی نصیحت، امن سلامتی کی فضا اور دین اسلام کی پاکیزگی کا راستہ اور اپنی بندگی عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی خیر اور شر میں فرق جاننے کے لیے ہمیں علماء کرام اور اولیاء کرام کی صحبت اور تعلیمات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں دونوں طاقتیں خیر اور شر سرگرم رہتی ہیں، لیکن جیت ہمیشہ خیر اور حق کی ہمیشہ ہوتی ہے۔ سید اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب کے درمیان بھی نتیجہ خیز معاملہ اب بہت قریب ہے۔ ہر روز ایک نئی حقیقت عوام کے سامنے روشن ہو رہی ہے۔ حال ہی میں حق خطیب صاحب کے ایک نامزد خلیفہ صاحب نے سید اقرار الحسن صاحب کی موجودگی میں کچھ ایسے الزامات اپنے پیر حق خطیب کے اوپر لگائے جس کو سن کر یا بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو الزامات خلیفہ صاحب نے حق خطیب صاحب کے اوپر لگائے ہیں، اس کے مطابق اس کے پیر حق خطیب صاحب نے اس کی زمین، دولت، جائیداد جس میں اس کی دکانیں بھی شامل ہیں، اور یہ خلیفہ صاحب اپنے پیر صاحب کی خدمت میں 18 سال مصروف خدمت رہے ہیں۔ 18 سال کی خدمت میں بقول خلیفہ صاحب نے اپنے پیر صاحب کی زندگی میں کوئی رحم دلی، کوئی بزرگی، کوئی شفقت یا انسانیت نہیں دیکھی، ماں سوا اس کے کہ پیر صاحب نے خلیفہ صاحب کو 18 سال تک ریچھ کی طرح نچاتے رہے۔ بقول خلیفہ صاحب ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے یا سچائی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، جو تمام غیبوں کا مالک ہے، جو تمام غیب اور دلوں کے بھید کو بہتر جاننے والا ہے۔ خلیفہ صاحب نے اپنی بات یا الزامات کی سچائی کی خاطر سید اقرار الحسن صاحب کو اچھے خاصے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں اور ان معاملات کو قانونی طور پر بھی آگے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خلیفہ صاحب اپنے پیر صاحب کو عدالتوں میں جھوٹا ثابت کر سکیں اور اپنا حق واپس لے سکیں۔ پیارے دوستو، خلیفہ صاحب نے پیر صاحب کے اوپر سنگین الزامات لگائے ہیں جو میں یہاں بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے حق خطیب کو کیا ماننا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک سن لو،
اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، ان کی فلاح کرتے ہیں، دین اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو، اللہ کے ولی دین اسلام کی روشنی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے ولی لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، دین اسلام کی روشنی کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی زرق برق لباس نہیں پہنتے، وہ سادہ لباسوں میں ہوتے ہیں، انسانیت کی فلاح کرتے ہیں، انسانیت دکھی لوگوں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ان کا ہر قدم شریعت محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کا پہننا، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، سب کچھ ہر پہلو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے۔ دنیا کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے، دنیا کی وہ لالچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اولیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور انہی کے نیک بندوں کے ذریعے سے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی نیک بندوں کی بدولت ہی اسلام کو پھیلایا جاتا ہے، دین اسلام کی روشنی کو لوگوں کے دلوں میں منور کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی پاک باز بندے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا کا غم، دنیا کی دولت کی ہوس وغیرہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھیجتا رہے گا تا قیامت تک۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو میں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کل کچھ نام نہاد اپنے آپ کو اولیاء کرام کی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ اولیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ سبھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ خدارا ایسے لوگ جو اسلام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر ٹھگ بازاری کا کام کر رہے ہیں، باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پھر جو ایسے لوگ جو اولیاء کرام کی حرمت کو خراب کر رہے ہیں، ان کو معافی مانگنے کا موقع بھی شاید میسر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام اور علماء کرام کی صدقے ہمارے دلوں کو اسلام کی تعلیمات سے منور فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنے تمام نیک باز بندوں کی صحبت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے دکھوں کو اللہ تبارک و تعالی صدقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے صدقے سے دور فرمائے، ہمیں حق اور شر میں فرق اور پہچان نصیب عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے، آپ کی شریعت مطہرہ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔